السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں شاہد رضوان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل SHO شاہد رضوان ولاگز. دوستو، آج میں موجود ہوں سناوا میں، اور سناوا تھانے کے بالکل ساتھ ہی وابڈا آفس ہے، جہاں کے SDO صاحب خود بیٹھتے ہیں اور ان کا پورا سٹاف ادھر بیٹھا ہوتا ہے. تو آج ادھر جو SDO وہ سناوا سرکل ہیں، وہ ہیں انجینئر سلیم اقبال صاحب، جن کا تعلق ہے ڈسٹرکٹ لیا سے، اور خوش قسمتی سے میرا تعلق بھی ڈسٹرکٹ لیا سے ہی ہے. تو ان سے اکثر ہماری گپ شپ اور دوستی رہتی ہے. تو آج جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سناوا میں جب سے آئے ہیں تو میرے پاس آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا، تو آج میرے پاس ناشتہ کریں. تو آج صبح صبح ہم جناب سلیم اقبال صاحب کے پاس آئے ہیں، تو ہم نے ماشاءاللہ بڑی گپ شپ لگائی ہے. تو آج کل ایک بہت خاص جو ہے وہ ہارٹ ایشو چل رہا ہے بجلی چوری کا. اس بارے میں گورنمنٹ نے بھی خصوصی طور پر کمپین چلا رکھی ہے. پہلے CM پنجاب محسن نقوی صاحب تھے، آپ جو مریم نواز صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی اس کو کیری آن کیا ہے کہ بجلی چوری کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا، اور جہاں جہاں بجلی چوری ہوتی ہے ان کو پکڑ کے ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے وہ کارروائی قانونی کی جائے گی. تو اس حوالے سے ہماری ابھی میٹنگ بھی ہوئی ہے، ہماری گپ شپ بھی لگی ہے. تو انہوں نے کہا ایک چلو سوشل میڈیا کے ذریعے مل کے لوگوں کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ بجلی چوری جو ہے وہ قانوناً جرم ہے، اور بندے کو پتا ہے مہنگائی اور ساری صورتحال سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو جرم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو دوستو، ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب انجینئر سلیم اقبال صاحب سے، جو کہ SDO ہیں، اور ان سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں، ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اور ان کا پیغام بھی لیتے ہیں کہ وہ کیا پیغام دیتے ہیں اپنے صارفین کو اور لوگوں کو. یقیناً ان کا ایک میسج تو یہی ہوگا کہ بجلی نہ چوری کرے، یہ ایک قانونی اور قومی جرم ہے، تو اس سے بچے. تو مزید جو ہے ان سے بات کر کے آگے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی دوستو، یہ ہیں انجینئر سلیم اقبال صاحب. تو ان سے بات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سلیم صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں؟ الحمدللہ جناب. تو آپ کی کیسی جاب چل رہی ہے ادھر؟ کیسا آپ نے جو ہے آج کل بڑا کمپین چل رہی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ ادھر سیٹسفائی ہے وابڈا آفس میں، وابڈا جو ڈپارٹمنٹ میں، اس میں؟ سب سے پہلے بھائی جان بہت بہت آپ کا تھینکس ادا کروں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا، میری ریکویسٹ پہ آپ میرے پاس تشریف لائے، گپ شپ ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہماری کمپین 8/9/2023 سے سٹارٹ ہوئی ہے، جس میں اینٹی تھیفٹ اور ریکوری کمپین اس کا نام دیا گیا، اینٹی تھیفٹ اینڈ ریکوری کمپین کے نام سے ہماری یہ سٹارٹ ہوئی ہے. اس میں ہم نے ہمیشہ جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ انیشیٹو لیا اور پھر پنجاب پولیس کو ہمارے ساتھ لائزان کیا، الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کا، پنجاب پولیس کا اور سول مینجمنٹس کا، تمام کا تھینکس ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور الحمدللہ یہ ریکوری اور اینٹی تھیفٹ کمپین ہماری بھرپور انداز سے اور سکسیسفلی چل رہی ہے. تو اس میں آپ کا بھی تھینکس ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری ریکویسٹ پہ ہمارے کچھ جو ڈرا بیکس تھے، جو ہمارے پرابلم آ رہے تھے، انہیں ایڈریس کرتے ہوئے انہیں فوری طور پہ آپ نے نمٹانے کی ہمارے ساتھ تعاون کیا، نمٹاتے ہوئے آگے جوڈیشلس ان کو پروسیس میں لانے میں، اور اس ہمارے سرکل اور اسپیشلی میپکو کی ساکھ اور میپکو کی اور قومی چوری کو روکنے میں جو آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس پہ میں آپ کا بہت بہت تھینکس ادا کرتا ہوں. اچھا سلیم صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جو ہے یہ بجلی چوری، ایک سناوا سرکل ہے، آج کل بہت بڑا ایشو ہے بجلی چوری ہر جگہ پہ. تو یہ کیوں بجلی چوری ہوتی ہے؟ اس کی ریزن آپ کو سمجھ آئی ہے اب تک کی سروس میں؟ سر، یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ یہاں پہ ناسمجھی میں کچھ چیزوں کو کیا جاتا ہے. الحمدللہ جب سے ہمارے چیف ایگزیکٹو رانا محمد ایوب صاحب نے کمپنی کا چارج سنبھالا ہے، اور یہاں میپکو سرکل مظفر گڑھ میں انجینئر ملک یعقوب احمد گدارہ صاحب تشریف لائے ہیں. تھوڑا سلو ہو گیا تھا یہ کام، تو اب الحمدللہ اس کو دوبارہ سپیڈ اپ کیا گیا ہے، اور الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو کہ بجلی چوری کو روک سکیں، دوسرا یہ آپ نے کوشچن کیا کہ یہ ہوتی کیوں ہے. اس کے بعد بہت سارے وجوہات ہیں، اسپیشلی
کچھ ایریاز ایسے ہیں وہاں پہ اس کو ٹرینڈ کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ بجلی چوری کرنا ایک ٹرینڈ ہے. میں تو اس بارے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف لا علمی ہے، اور اس کے علاوہ بجلی چوری کرنا جرم ہے. جن کو پتہ چل جاتا ہے یہ قانوناً جرم ہے، اس ہمارے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جرم ہے. چوری کوئی بھی ہو وہ جرم ہے، تو لا علمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر، ایک میرا یہ سوال ہے کہ یہ بجلی چوری روکنے کے لیے تو کیا گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے؟ بھائی اس سلسلے میں جس طرح ہمارے ساتھ ابھی ہم کیونکہ سول ڈپارٹمنٹ ہیں، ہمارے ساتھ جس طرح ابھی آپ کو پنجاب پولیس کو اور لائزن کیا گیا ہے، سول مینجمنٹ کو ہمارے ساتھ لائزن کیا گیا، ہمارے ساتھ ان کو شامل کیا گیا ہے. اگر اس طرح کیا جاتا پہلے سے ہی تو الحمدللہ آج ملک اور اس ادارے کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے، کیونکہ ہم ایک سول مینجمنٹ ہیں. بائی فورس جب تک کسی چیز کو ٹیک اپ نہ کیا جائے، ہمارا جو مزاج ہے پاکستان کا اسپیشلی اور برے صغیر کا، تو اس میں لوگوں کو جب تک تھریٹ نہ دیا جائے اس وقت تک وہ چیز کنٹرول میں نہیں رہتی. اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مسائل ہیں بجلی چوری کے، جی تو اس میں آپ جاب میں یہ بجلی چوری روکنے میں یا اس جاب میں آپ کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کون سی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں؟ اس میں بھائی جان یہ ہے کہ ہم جب کسی بھی ریڈ پہ جاتے ہیں یا کہیں بھی ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے ہمیں ہرڈلز آتی ہیں. لوگ ہمیں اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ اپنے پاس جو ہے نا حد سے بے جا میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری اکوپمنٹ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ہمیں ہمیشہ فورسز کی درکار ہوتی ہے، نیڈ ضرورت ہوتی ہے ان کی. وہ ہماری ہیلپ کو آتے ہیں تو ہمیں اس پرابلم سے جو ہے نا سالو ہو جاتے ہیں اور پرابلم کم آتے ہیں. باقی کیونکہ سول مینجمنٹ ہے ہمارا ادارہ، ایک سول ادارہ ہے اور ساتھ میں کمرشل ادارہ بھی ہے، سروسز بھی دیتے ہیں. تو لوگ ہمارے جو ہیں وہ ابھی تک اس بارے میں لا علم ہے کہ یہ کمرشل ادارہ بھی ہے اور ہم نے اس کو پے کرنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیں یہ چیز فری دینی ہے. آپ سناوا کے لوگوں کو سوشل میڈیا کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا سناوا کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے، بلکہ پورے پاکستان اور اس میپکو کے حوالے سے، کہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹو صاحب کا ویژن ہے، سیکٹری پاور اینڈ واٹر اینڈ پاور اور پاور ڈویژن والوں کا جو ویژن ہے، ہمارے چیف ایگزیکٹو رانا ایوب صاحب کا جو ویژن ہے، انجینئر مرے یعقوب احمد گدارا صاحب کا جو ویژن ہے کہ بجلی چوری کو ہم نے روکنا ہے، بجلی چوری نہیں ہونے دینی. اور میری بھی یہی اپنے اس علاقے کی عوام سے یہی گزارش ہے کہ اس مہم میں بجلی چوری میں یہ ایک قومی چوری ہے، پورے ملک کی چوری ہے، ملکی چوری ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ہمیں اس سے ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں اور ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. کہیں پہ اگر کسی کو کوئی انفارمیشن اس طرح کی ملتی ہے تو میرا جو سیل نمبر ہے وہ ہر بل پہ موجود ہے. کسی بھی وقت مجھ سے کانٹیکٹ کر کے مجھے اس طرح کی چوری کے بارے میں بتا بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. ان سے اس چوری کو روکنے میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اچھا سر جی، آپ جو ہے تھانے میں تشریف لائے، تو اس کے علاوہ آپ کی آج کل جو اینٹی تھیفٹ چل رہی ہے کمپین، اس میں آپ کو تھانہ سناوا کے ساتھ اکثر ضرورت پیش آتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ تھانہ سناوا سے مطمئن ہیں یا پولیس والوں کی کارکردگی سے آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ بہت شکریہ رضوان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے دوبارہ میں اگین شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اسپیشلی تھانہ سناوا کی پولیس کو اور اسپیشلی جناب کو. اور اسپیشلی جب میں نے یہاں تعینات ہوا ہوں تو تھانہ ڈیولپ ہو رہا تھا، انڈر کنسٹرکشن تھا. پھر مجھے پتا چلا کہ علی صاحب نے جس طرح تھانے کا انوائرمنٹ بنایا ہے، اب تو میں یہ فیل کر رہا ہوتا ہوں کہ جب بھی تھانے میں چکر لگتا ہے کہ یہ تھانہ کام اور میرا گھر زیادہ ہے.
تو الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں اور بڑا سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہمارے ساتھ تھانہ سناما پولیس SHO صاحب جناب شاہد رضوان بھائی صاحب، آپ اور یہاں کے تمام عملہ ہمارے ہر لمحہ ہر کال پہ. پچھلے دنوں مجھے ایک ہلڈل پیش آئی، ہمارے ایک لائن مین کے ساتھ چھوٹا سا مس ہونے لگا تھا، تو میں نے 15 کیا. 15 کے بعد میں نے جیسے ہی شاہد صاحب کو فون کیا تو انہوں نے 15 سے پہلے ہی ہماری ہیلپ کو پولیس فورس کو روانہ کر دیا اور وہاں پہ ہمارا ساتھ دیا. میں اگین تھینکس ادا کرتا ہوں شاہد رضوان بھائی صاحب کا، جناب اجی صاحب کا، DPO صاحب کا، کہ انہوں نے یہ انوائرمنٹ ہمیں دیا جس سے ہماری تھریڈ اور علاقہ میں جو ہماری ڈیٹرنس ہے وہ قائم ہوئی، اور علاقہ میں ہمارا جو بجلی چوری کے حوالے سے کام ہو رہا تھا اس کو بہت سپورٹ ملی. تھینکس لاٹ. جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ آپ نے باتیں سنی ہیں یہ انجینئر میاں سلیم اقبال صاحب کی. تو یہ ادھر STO میپکو ہیں. وابڈا کے متعلق آپ کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ ان سے ملتے ہیں، آئندہ بھی آپ مل سکتے ہیں. انہوں نے ہر بل کے اوپر ان کا نمبر لکھا ہوا ہے. تو آج ان سے بڑی اچھی ہماری خوشگوار ملاقات رہی، تو ہم نے کہا دوستوں کے ساتھ اس ملاقات کو شیئر کر دیں کہ ہماری کون سی کیسی باتیں ہوئی. تو ظاہر ہے ایک مسائل ہیں ان کو اور ایک پیغام اچھا دینے کے لیے ہم نے آپ دوستوں کو بھی شامل کیا. تو دوستو، آپ کا پاکستان پورے کا یہ ایک مسئلہ ہے بجلی چوری کا، اور بل جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اس کی جو بڑی ریزن ہے وہ بجلی چوری ہے. جن علاقوں میں چوری ہوتی ہے باقی علاقے جو ہے وہ اس کا بوجھ برداشت کرتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے آپ کو چاہیے جہاں بھی آپ بجلی چوری دیکھیں آپ SDO صاحب کے نمبر پہ اطلاع دیں، تھانے کے نمبر پہ اطلاع دیں. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اس کو روکنے کے جو اقدامات ہیں ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی وہ ضرور کی جائے گی. تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وابڈا جو اہلکار ہیں وہ خود جو ہے وہ چوری میں ملوث ہوتے ہیں، وہ خود کنڈیاں لگا کے دیتے ہیں، اور جب سختی ہوتی ہے پھر ان کو خود پکڑوا دیتے ہیں. تو دوستو، جب تک بندہ خود نہ کرے کوئی کسی کو نہیں کر دیتا. ہماری من حیث القوم یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہر کام میں 2 نمبری اور شارٹ کٹ وہ طریقہ اپنائیں. تو آپ شارٹ کٹ طریقہ نہ اپنائیں، آپ کسی وابڈا اہلکار سے چوری کی کنڈی نہ لگوائیں، نہ خود لگائیں. اور اگر کوئی آپ کا جاننے والا یا کوئی اس طرح وابڈا اہلکار سے مل کے چوری کر رہا ہے تو پھر بھی آپ SDO صاحب سے بات کر سکتے ہیں، ان کو اطلاع دے سکتے ہیں. کیونکہ ایک قومی جرم ہے، اور قومی جس طرح ایک سرمایہ ہے اور بجلی چوری ایک قانونی جرم ہے، ایک قومی جرم ہے. تو اس کے خلاف ہم سب کو سٹینڈ لینا چاہیے. اور پاکستان چونکہ ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری دھڑکن ہے، ہمارا دل ہے. تو پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی املاک کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور پاکستان کی مزید ترقی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں. ہمارا صوبہ، ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے، ہم سب یہی چاہتے ہیں. تو اس میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. پھر ہی جو ہے ہم ایک قوم بن کے متحد ہو کر جو ہے اس دنیا میں اپنی پہچان بنا سکیں گے. تو دوستو، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، پیج ہمارا فالو کریں. انشاءاللہ آپ اور ہم اکٹھے ہیں، آئندہ بھی اسی طرح آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ہم بنا کے سینڈ کرتے رہیں گے. شکریہ.